السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں خیریت سے آپ لوگ ہوں گے۔ بات ضروری یہ ہے کہ میں نے جو بھی جاب ہیلپ کا ایک فیس بک آئی ڈی، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ میں نے کھولا ہے، میں نے سوچا ہے کہ ہمارا اتنا سعودی، دبئی، کویت، قطر، اتنی کنٹری میں جاب کرنا، اتنا ایکسپیرینس اور اتنا بڑا کانٹیکٹ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، پہلے تو یہ سب یہ نہیں تھا، تو سوچا کہ آپ لوگ مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکے جڑیں اور ہم آپ کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہیلپ کریں۔ سب کام ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں جھولا چھاپ ایجنٹ وغیرہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ بمبئی کی بڑی بڑی سب 1000+ جس کو بولتے لائسنس والی آفس ہے، الحمدللہ سب ڈائریکٹ باس لوگوں کا نمبر ہے ہمارے پاس، الحمدللہ جو بڑا بڑا ریکوائرمنٹ ہے ان کا رہتا ہے، بڑی کمپنی میں بھیجتے ہیں، اور کچھ شرکہ مؤسسہ جو بولتے ہیں ایک چھوٹی کمپنی میں ذرا سا رہتا ہے، 50 لوگ 25 لوگ، وہ لوگ کا بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ جائے گا انشاءاللہ خوش رہے گا، ٹھیک سے اپنی ڈیوٹی کرے، اس کو ٹائم سے سیلری ملے اور وہ جو کام ہے وہ کام ملے، یہی تو کچھ ضروری ہے۔ ہم لوگ دیکھیے اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، اب تک بدیش میں ہی، کویت میں ہیں، اتنے کنٹری کا ایکسپیرینس بھی ہے، آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہ رہے، آپ جتنا زیادہ ہو سکے آپ بھی اپنے دوست احباب رشتہ دار کو بتائیے، اس لیے کہ ابھی ڈائریکٹ جتنا کام ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، آن لائن معاملہ ہے، ابھی ہر کوئی، اب گلی کنڈی میں بھی اتنے آفس کھل گئی ہے، ایک چھوٹا سا لے کے بیٹھ جاتے لوگ، تو آپ لوگ سے پلیز اتنا ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ پیسہ دے کہیں مت پھنسائیے، اس لیے کہ بڑے لوگوں نے وہ ایڈ اور ریکویسٹ سب ڈالتے ہیں، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، یورپ کے نام پہ، گلف کے نام پہ، زیادہ سیلری کا پیکیج، تو ویسے اس میں مت پھنسیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کا ہم ہیلپ کریں گے تو ہم پیسہ لیں گے، وہ سب نہیں، الحمدللہ ہم جاب شروع سے کر رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہی رہے ہیں، اتنی گرمی ہے کویت میں، 45 سے 50 ڈگری ہے، پھر بھی میں نے آج بھی ویڈیو کئی لوڈ کیا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، بہت گرمی ہے، لیکن پھر بھی آدمی جاب کرتا ہی، ہر کوئی کر ہی رہا ہے۔ بس گلف آنے کے لیے سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمت ہونا چاہیے آپ میں، اور جس کام میں آئیں اس فیلڈ کا جانکاری ہونا چاہیے، یہ دو چیز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں انسان پیارا نہیں ہے، کام پیارا ہے، یہ بات پہلے سوچ لیں آپ، کام نہیں آئے گا، کمپنی ہو یا کفیل ہو واپس کر دے گا، پیسہ بھی آپ کا برباد ہوگا، اور اپنے سے زیادہ غیر آپ کو اتنا پریشان کریں گے جانے کے بعد انڈیا کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ سے ایک مشورہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کام، جتنے بھی ابھی نوجوان طبقے سے ہم بات کر رہے، زیادہ توجہ دیں، اس پہ غور کریں، جو 22 سے 30 سال کے اندر کا ایج ہو، اس لیے کورونا کے بعد تو ابھی جب سے ہو گیا تو 35 کے بعد جلدی کمپنی بھی نہیں لیتی، اور 40 ہو گیا تو پھر ہاؤس ڈرائیور میں، گھر کھاتے میں بھی ڈرائیور جلدی نہیں آ پاتا ہے، اس لیے کہ 50 سال کے بعد ویزا نہیں لگ رہا ہر جگہ، یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بہت ٹینشن ہو گیا ہے، جاب کا مارا ماری ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کام کریں، ڈائریکٹ آئیں، کہیں بھی اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، پیسہ سب چیز دے کے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم ہیلپ کریں گے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر آپ کو ابھی شیئر نہیں کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا
यूट्यूब पे, इसलिए कि डायरेक्ट नंबर से अगर आप लोग डायरेक्ट मेन बॉस को ही कॉल करेंगे, वो बिज़ी रहते हैं, क्लाइंट को देखना, देश विदेश का काम है, इंडिया में बहुत सारा इंटरव्यू का अरेंज करना पड़ता है, तो उन लोग का डायरेक्ट नंबर शेयर नहीं करें। आप सिर्फ मुझे PDF फाइल भेज दें, जिस काम में एक्सपीरियंस है और जिस काम में जाना चाहते हैं उसका ही भेजें। ऐसा नहीं कि फिर अगर इलेक्ट्रीशियन है तो बोले नहीं प्लम्बर में अच्छा सैलरी, प्लम्बर चले जाएंगे, प्लम्बर बोलता नहीं ऐसा है कि वो इलेक्ट्रीशियन में चले जाएं, वैसा नहीं। जिसमें जिसको एक्सपीरियंस है वो उसी काम में आए। बहुत लोग से ये भी देखा है, सुना, सर ये नहीं होता तो ये काम में चले जाएं, ये नहीं होता ये काम में चले जाएं। वो ऐसे जो आधे अधूरे कच्चे पक्के जिसको बोलते खिलाड़ी जो है, वहाँ आके विदेश में फंस जाते हैं। फिर वो बोलते ऐसा फंस गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं। अभी तो बहुत जगह UP है, बॉम्बे में सब जगह ऐसा टेस्ट सेंटर है, और दिल्ली में भी है ABC, जहाँ टेस्ट मार के लोग अब लेते हैं, और जूम इंटरव्यू से ज़्यादा होता है काम। अभी बम्बे आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आने जाने में रहने में 10,000 से कम नहीं खर्चा हो जाता, महंगाई का टाइम है। तो ये सब सोचते हुए मैंने अपना एंड आपके इसमें साथ शेयर किया सारा बात। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सकता है वो सुबह मॉर्निंग में मुझे टाइम जैसे ही मिलता है तो हम फेसबुक पे जो भी रिक्वायरमेंट हो सर ऑफिस का वो हम डाल देते हैं। फेसबुक को आप फॉलो कर लें, और ये ऐसा डिटेल में जो भी समझाना है, बताना है, वो यूट्यूब पे काम के बारे में या भी और जो भी है, अभी हर दिन अपडेट देंगे। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें तो आपको वीडियो जाएगा, उसमें आप पूरा आखिरी तक सुनें। ऐसा नहीं कि सुना फिर हटाओ। इसलिए कि आप ये समझिए कि आपका वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल के नौजवान में ये देखा जा रहा है कि मुझे पता नहीं है कि वो फ्री है या वाईफाई फ्री है। वक्त यूं ही गुज़र रहा है, टाइम पास हो जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग जितना विदेश का एक्सपीरियंस है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, वो आपको हम हर वीडियो में कुछ न कुछ शेयर करेंगे, जिससे आपको तजुर्बा, नॉलेज समझ में आएगा कि हाँ सही में कोई क्या समझाता है, क्या समझना चाहिए। वो जो पहले का वक्त था वो अभी नहीं, और आने वाला वक्त और भी तकलीफ़ थी, और जॉब के सिलसिले से बहुत प्रॉब्लम है। कोरोना के बाद जब गल्फ़ में कंपनियां सब जो इंडिया या हर अलग अलग कंट्री में सब लोग को कम कर दिए, अभी रिटर्नर लोग ज़्यादा हो गए, फ्रेश की वैकेंसी भी बहुत कम आती है, और कभी आई भी तो हर गली मोहल्ले में इतने एजेंट बैठ गए ऑफिस खोल के, कोई मछली पैकिंग, कोई फूड पैकिंग, कोई कुछ पैकिंग के नाम पे, कोई चॉकलेट पैकिंग के नाम पे दुबई विज़िट में भेज के फंसा दे रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि खास करके विज़िट में दुबई मत जाएं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जाने टाइम आदमी खुशी खुशी माँ बाप अपने बच्चे को भेजता है, नौजवान बच्चे अपनी खुशी से जाते हैं कि चलो हम जाएंगे, कुछ तरक्की करेंगे, काम करेंगे, पैसा भर घर भेजेंगे, घर में खुशहाली आएगी। उल्टा ऊपर वहाँ जाने के बाद और फंस जाते। जाने में एजेंट लाखों रुपये ले लिए, फिर वहाँ गए, वो महीना 2 महीना 3 महीना 3 महीने की विज़िट में भेजते, वहाँ जाने के बाद फंस गए, और फिर वहाँ से आने में वापस 3 महीने के बाद हर दिन पेनल्टी उसको लगता, फ़ाइन लगेगा। फिर आने में लाख रुपया भर के लोग अपने माँ बाप बच्चे की मोहब्बत में फिर भेजते, फिर कर्जा वाम करके फिर वापस आता। तो ये सब बहुत तकलीफ़ दे वाली बात है। हर कोई माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, हम भी हैं, जितने गल्फ़ में लोग रहते हैं बहुत तकलीफ़ से और बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सब लोगों को क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि चलो डैडी को बोल दें, पापा दे देंगे पैसा। माँ बाप सोचता है चलो बच्चे का लाइफ सेट हो जाएगा, हर कोई ये सोचता है। हम भी ये सोचते हैं अपने औलाद के लिए कि चलो भाई हमारा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन ये उल्टा हो जा रहा है अभी आज के टाइम में। जब से ये
ابھی ایک اور گیم نکل گیا ہے اور ایجنٹ ویجنٹ کا معاملہ ہے، وہ سب کو ویزا بھی ڈپلیکیٹ، ٹکٹ بھی ڈپلیکیٹ، سارا چیز ڈپلیکیٹ دے کے پیسہ لے لیتے کروڑ، اور پھر آفس بند ہو جاتی. یہ میں نے بہت دیکھا. اس بار بھی ہم گھر گئے تھے چھٹی میں، بہت تکلیف کی بات ہے. میں نے دیکھا ہے کتنے آفس کو بھاگتے یا بند ہوتے، بہت دل کو برا لگتا ہے. اس لیے آپ لوگ پلیز ایسے آفس پہ، چھوٹے آفس میں مت جائیں. بامبے آئیے، سارا کام آن لائن ہوتا ہے، زوم انٹرویو سے ہو جائے گا. جب فائنل اوکے ہو گیا، آفر لیٹر آئے گا، پھر آپ بامبے آئیے. بمبئی آ کے ہینڈ ٹو ہینڈ آفس میں جمع کیجیے سارا چیز. کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں لیتا. جو آفیشیل چارج رہتا ہے، ویزا، اسٹیمپنگ، امیگریشن، ٹکٹ، وہ سب کا جو چارج رہتا ہے گورنمنٹ کا، وہی لیتا ہے نارمل آفس. اور آپ سے ایجنٹ 1,00,000 2,00,000 روپیہ لے لیتے، اور بعد میں نہیں گئے، کسی چیز کے بہانے سے پھنس گئے، تو پھر وہ پاسپورٹ بھی گیا اور پیسہ بھی گیا. تو پلیز ایسا کام بالکل نہ کریں. باقی ہر اپڈیٹ آپ کو ہر دن یوٹیوب پہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے. آپ لوگ کو بھی اگر کوئی ایسا بات رہے تو مجھے واٹس ایپ ڈائریکٹ کر دیا کیجیے. واٹس ایپ پہ ہم آپ کو جب بھی ٹائم ملے گا ترنت جواب نہیں دیں گے، لیکن دے دیں گے. ابھی ہمارے دوست بامبئی میں ہیں، پیٹی میں ان کی بہت بڑی آفس ہے. وہ مدینہ کے لیے 2 ڈرائیور، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے میسیج آیا کہ 2 ڈرائیور چاہیے مدینہ منورہ کے لیے، جو سعودی ریٹرن ہونا چاہیے. لائسنس ان کے پاس اصلی ہو یا جیروکس ہے یا ایکسپائر ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن بندہ سعودی سے ریٹرن ہونا چاہیے، رہا ہوا ہو، وہاں کام کیا ہوا ہو، کم سے کم 2 سال 3 سال، عربی کچھ نالج ہو بولنے کا، عربی بول لیتا ہو، گوگل میپ وغیرہ سب چلاتا ہو. ایک کی سیلری 1700 ہے، کھانا رہنا اسی میں 1700 میں، اور دوسرا جو ہے مدینہ منورہ اس میں 1800 ہے. آپ مجھے صرف PDF فائل، پاسپورٹ فوٹو اور لائسنس مل گئی بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. کوئی ایڈوانس نہیں، کچھ نہیں. ڈائریکٹ آفس سے کال آئے گا، پھر ڈائریکٹ آپ کلائنٹ آپ سے ڈائریکٹ بات کر لیں گے. اوکے ہو جائے گا تو آپ بامبے میں آ کے ساری چیز جمع دے دیں گے اپنی مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے آپ کا. بس دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا دعا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ سے دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ لوگ کو، جو جانے والے ہیں، وہ خوش رہیں، چاہے وہ گلف میں جس کنٹری بھی جائیں، خوشی سے رہیں، خوش ہو کے کمائیں کھائیں. اور یوروپ کے کنٹری میں خاص کر کے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب چکر میں نہ جائیں. یوروپ میں بھی بہت بڑا گیم چل رہا ہے. وہ 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لے کے وہاں جا کے وزٹ میں پھنسا دیتے. ورک پرمٹ نہیں، امپلائمنٹ نہیں، اور وہاں زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. کوئی بھی ہو، ہم ہوں یا آپ ہو، اللہ پہ توکل رکھیے. وہی رب سب کا پالن ہار مالک ہے، سب کو دیتا ہے. صبر رکھیے. تھوڑا بھی اگر ہوتا تو الحمدللہ، آج تھوڑا ہے کل زیادہ بھی ہوگا. جب ہم لوگ کا معاملہ ایسا تھا آج سے 20 سال پہلے، کہ کچھ عربی نہیں آتا تھا. جب ہم بھی سعودی گئے، ہم اپنا کچھ بات شیئر کر رہے ہیں، تو عربی جب سعودی پہنچ گئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کس دنیا میں آ گئے. اور وہاں آنے کے بعد پھر اور عجب سا لگتا ہے جب آجو باجو کچھ نزدیک کے لوگ رہتے ہیں. دیکھیے اچھے برے ہر جگہ لوگ ہیں، تو وہ ایسا بولتے ہیں ارے یار کہاں آ گئے، کیا ہے. ایک تو زبان الگ، کنٹری الگ، وہاں کا رہنا کھانا پینا رہنا سہنا الگ. تو وہاں جانے کے بعد اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں کہ چلو آج عربی نہیں بول پاتے، مہینے 2 مہینے میں 6 مہینے میں سال بھر میں تو بولیں گے، 2 سال میں تو بولیں گے. اب الحمدللہ ہم لوگ عربی آ گیا بولتے ہیں، ہم لوگ سب گروپ میں بات کرتے ہیں. تو ہر بات، یہ لوگ بھی اچھے انسان رہتے ہیں، ایسے نہیں ہر کوئی
اچھا بات کرو گے آپ تو آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا. یہ لوگ بھی اپنے سوچتے چلو بھائی انڈیا کا ہے بندہ اچھا ہے. کہیں بھی جائیں 2 سال کا ہی ایگریمنٹ رہتا ہے. محبت سے رہیں, اپنا نام اچھا رکھیں, ماں باپ کا نام اچھا رکھیں, اپنے دیش کا نام روشن کریں. محنت ہر جگہ ہے. کوئی جگہ ایسا نہیں ہے انڈیا میں بھی جاب کریں گے تو آپ کو محنت ہے, یہاں بھی آئیں گے تو آپ کو محنت ہے. یہاں تو کم سے کم یہ ہے کہ اتنا 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں لوگ کمپنی میں, سکون سے پھر آ کے گھر پہ روم میں اے سی میں سو جاتے ہیں. کچھ کمپنی میں اچھی زیادہ فیسلٹی رہتی ہے, کچھ کمپنی میں فیسلٹی کم رہتی ہے. لوگ کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنی کا نام لیتے ہیں کہ نہیں بس ویسا ہی ہے, 5 انگلی ایک جیسا نہیں رہتا. تو کچھ ایڈجسٹ کرنا بھی زندگی میں سیکھیں. جب تک ایڈجسٹ نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے. اس لیے کہ زندگی میں کچھ ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری رہتا ہے. کچھ نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے. ہر بات کو لے کر گانٹ باندھ کر بیٹھیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. باقی آپ کو ہر دن کا اپڈیٹ ملے گا. آپ سے زیادہ لمبی بات تو نہیں کریں گے, ہر دن اپڈیٹ دیں گے آپ کو, اس لیے کہ ہم بھی ڈیوٹی میں رہتے ہیں. اب اتنا ٹائم ہو گیا, پھر سونے ہونے کا ٹائم ہو گیا, کھانا وانا کھا کے سوئیں گے. تو آپ فیس بک کو فالو ضرور کر لیں, یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں. آپ کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ رہے گا. آپ کے دوست احباب سرکل فرینڈ میں رشتہ داروں میں آپ دیں, بھیجیں, بتائیں. مجھے اس بات کا لالچ نہیں کہ ہمارا فالوور ملین میں چلا جائے اور یوٹیوب جو ہے ملین میں جائے. ہم انسانیت کے ناطے ایک میں نے بنایا ہے جاب ہیلپ کے نام سے, جو یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام پر بھی ہے. اور یہ آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ جب تک ہم گلف میں رہیں گے تو آپ کا ہیلپ ہم یہاں سے کرتے رہیں گے. اگر انڈیا میں رہیں تو پھر انڈیا میں کریں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ اتنا ہی جڑیے جیسے ایک فیملی ممبر, ایک پریوار ایک دوسرے سے جٹ کے رہتا ہے. کوئی بھی اگر بات ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ کریں, واٹس ایپ پہ آپ مجھے دے دیں گے. مجھے ٹائم ملے تو آپ کو جواب دیں گے, دیر سے جواب دیں گے لیکن دیں گے جواب. اور بھی کام آتا ہی رہتا ہے انشاءاللہ رحمان. کل آپ کو پھر اپڈیٹ دیں گے یہ ٹائم میں, اور جو بھی وقت ملے گا کبھی دن میں لائیو بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو ہر وقت جہاں تک ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے محنت کریں. محنت اس بات کا ہے کہ یہاں محنت کر کے آپ کے لیے ٹائم دے کے آپ کو بھی کامیاب بنائیں. بس یہ ہے کہ دعاؤں کا بھی درخواست ہے. ہر کوئی چاہتا ہے محنت کرنا, لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اچھے لوگوں کے ساتھ آ گیا ہوتا ہے. باقی تو ایسے ملتے رہتے ہیں ہزار. ہر چمکنے والا چیز ہیرا نہیں ہوتا. دھوپ میں تو کانچ بھی چمکتا ہے. بھروسہ اس پہ کریں جو بھروسہ کرنے کے لائق ہو. اور آپ سے زیادہ کیا بات کریں گے, آپ خود عقل مند سمجھدار ہیں. ہر چیز کا نالج آپ لوگ کو بھی ہم سے زیادہ ہے. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اسی دعاؤں کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیے, آپ اپنے اپنوں کا خیال رکھیے, اس لیے کہ آپ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور ایک پریوار کے لیے ایک فیملی ممبر کے جیسا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.